الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخارج سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کو شارٹ بتاتی جاؤں گی. دس از جسٹ ریویژن اینڈ یو نو ویری ویل. اوکے, سو شارٹ ریویژن کی طرح سے میں آپ کے لیے کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم کریں گے تھروٹ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تھروٹ سے اگر ہم شروع کریں گے اس سے پہلے اگر ہم ایک اور چیز دیکھ لیں, لیکن وہ آپ اتنا سسٹین شاید آپ نہ کر سکیں, اٹس فائن. ٹھیک ہے, الجوف ہے ایک جو اسپیس, الجوف, دس از ایمٹی اسپیس فرام تھروٹ ٹل, یعنی کہ زبان سے لے کے یا آپ کے تھروٹ تک ایمٹی اسپیس ہے. یہاں سے یہ جو ایمٹی اسپیس سے مد لیٹرز آتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رہے مد اصلی الف واو یا, یہ ایک آپ کو رول مل گیا ہے. الف واو یا یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, لیکن چونکہ یہ ہمارے رولز میں ہے جو مخارج کے, اس لیے میں ابھی آپ کو بتا دے رہی ہوں کہ ایک جو ورڈ ہے الجوف, دس از این ایمٹی اسپیس, یہاں سے الف واو یا آتا ہے, یہ آپ کے مد لیٹرز ہیں. الف جو ہمیں شروع میں نظر آتا ہے جب ہم اس میں پڑھتے ہیں, اپنے اس میں الف جو پڑھتے ہیں, یہ الف نظر آتا ہے, دس الف از مد الف. اوکے, اور یہ جو لاسٹ میں ہمیں جو نظر آتا ہے یہ ایکچولی یہ ہے ہمارا حمزہ, جو ہم جس کو الف کہتے ہیں. یعنی کہ یہ حمزہ الف کے اوپر ایسے بیٹھا ہوا ہوگا, اس کے اوپر حرکت آئے گا. لیکن چونکہ انڈو پاک کا مصحف جو ہے قرآن, اس میں الف اور اس کے اوپر زبر, نیچے زیر اور پیش لکھا ہوا ہے, یہ ایکچولی حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور الف اگر سٹینڈ ہوگا الگ سے, ٹھیک ہے, اس کو جوائن کرنا ہے با کے ساتھ, با الف با, تا الف تا, سا الف سا, یہ تو مد لیٹر ہے, یہ جوائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پارٹ ہو گیا, آپ کو اتنا میں نے بتا دیا. اب ہم شروع کرتے ہیں حلق سے. ٹھیک ہے, حلق کے 3 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو نیئر پارٹ ہے, ایک مڈل پارٹ ہے, ایک فار پارٹ ہے. نیئر پارٹ کو ہم کہتے ہیں, عربک میں کہتے ہیں ادنی الحلق. اگر آپ کو یاد رہتا ہے اٹس فائن, نہیں یاد رہتا ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, وسط الحلق, مڈل, اینڈ دین فار پارٹ از اقصی الحلق. ٹھیک ہے, اب اوپر والی پارٹ سے آپ کے 2 لیٹرز آتے ہیں, ایک آتا ہے خا, ایک آتا ہے غین. خا غین کہاں سے آ رہا ہے آپ کو؟ نیئر پارٹ آف دا تھروٹ. تھروٹ کے 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں. تھروٹ کے کتنے آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں؟ 3. The first one is near part, and وہاں سے کیا آ رہا ہے آپ کا خا غین. سیکنڈ ہے آپ کا middle part of the throat is, وہاں سے 2 لیٹرز آ رہے ہیں, وہاں سے کیا لیٹرز ہے؟ عین اینڈ ہا. عین ہا, عین ہا, عین. اب اس کے جو صفات ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں, اس کو میں نے نیکسٹ سیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, I'm not going to ask in the test, I'm just asking you all the articulation point and major mistakes. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اور تھوڑے سے نون ساکنہ اور تھوڑے سے میم ساکنہ کے رولز پوچھوں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ بیسک ہے, یہ دس از ریئلی بیسک. تو عین اینڈ ہا میں آپ کو فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ فتح عین سکون آ, حمزہ فتح ہا سکون اہ, دونوں مڈل پارٹ سے آ رہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور وہ فرق آپ کو لائٹ اور ہیوی سے بھی ہو جاتا ہے, وہ فرق وہ جو ایئر کی فلو سے, ایئر کے بلاک ہونے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ سارے ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن آپ کو میں نے آئیڈیا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ دا فار پارٹ آف the throat is, جو ہم نیچے سے نکالتے ہیں, that is the حمزہ, is a sound, حمزہ کا ساؤنڈ ہے اور ہا ہے. یہ 2 چشمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہا ہے. ٹھیک ہے, so ہا is different, this ہا is from the middle throat, so we cannot change ha into ha.
اہدنا الصراط المستقیم کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اہدنا الصراط، اہدنا الصراط. رحمن الرحیم کی جگہ ہم یہ نہیں پڑھ سکتے رحمان الرحیم. Because you're changing the letter, so this will be the major mistake. لحن جلی میں آ جائے گا. تو یہ آپ نے 3 یعنی articulation points where on throat. Throat کی 3 articulation points ہیں. 3 articulation points ہیں. One is near. دوسری کاپی دو مارا ایک دوسری کاپی. Okay, one is near part, second is middle part, third is far part. Near part سے آپ کا خا غائن آ رہا ہے, middle part سے ہا عین آ رہا ہے, and the far part سے آپ کا جو ہے آ رہا ہے حمزہ and ہا. یہ throat کا ہو گیا. Now the tongue is the most letters coming. Very 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 important part is tongue. tongue سے most letters آتے ہیں. اب ہم یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور نان ٹپ لیٹرز. تو آپ نے 2 کیٹیگری بنانا ہے, ٹپ آف دا ٹنگ, نان ٹپ. ٹھیک ہے, ٹپ آف دا ٹنگ میں آپ نے جو ہے وہ سب سے جو آپ لیٹر کو کہیں گے نون ہے, را ہے, ٹھیک ہے, یہ 2 لیٹرز ٹپ آف دا ٹنگ سے آ رہے ہیں. نون, ٹھیک ہے, کہاں سے آ رہا ہے یہ اتنا میں نہیں پوچھوں گی, لیکن یو شوڈ نو کہ کہاں سے آ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پر انسائزر کے جس اپوزٹ جائیں گے جو پیلٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے نون آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر را کو دیکھیں تو وہ ڈارسم کہتے ہیں اس کو, جو اپر پارٹ آف دا ٹاپ ٹپ آف دا ٹنگ, لٹل پارٹ, وہ جا کے ٹچ ہوتا ہے آپ کا اس جگہ, لیکن اس کی ٹرلنگ کرنے سے اس کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھیں کہ اور کیا چیز ہے, تو آپ نے اور دیکھنا ہے کہ ٹپ جو روٹ ہے نا وہ اپر انسائزر پہ ٹچ ہو رہی ہے نا, تو اس میں آپ نے کیا, یہ آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے, تا دال تو, تا دال تو, یہ بھی آپ کا ٹپ آف دا ٹنگ سے آ رہی ہے. ٹپ آف دا ٹنگ سے کیا چیز آئی, نون. ٹپ آف دا ٹنگ سے کیا چیز آیا, را. ٹپ آف دا ٹنگ سے کیا چیز آ رہا ہے, نون, تا اور تو, سوری تا تو دال. ٹھیک ہے, تا دال تو, نون تو ہم نے پہلے پڑھ لیا, را پڑھ لیا, لیکن یہ جو اپر انسائزر کے یہاں روٹ میں ٹچ ہوگا وہاں پہ تا آئے گا, یہ والا تا. ٹھیک ہے, پھر تو آئے گا, یہ تو آئے گا, اور دال دال. اب کیا چیز ان کو ڈفرینٹ کریے یہ ہم پڑھ چکے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ ناؤ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور ٹپ آف دا ٹنگ سے ایک اور آ رہا ہے جو آپ اگر اس کو کہیں کہ سفیر لیٹر ہے, جو لوور انسائزر کی طرف ٹچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی سی ٹی کی آواز ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے ایٹریبیوٹس میں آتا ہے, لیکن ابھی ہم اس کو نہیں, میں نے اس کو بتا دیا, لیکن it's not going to be in your test, but you just keep in mind. تو کیسے ہے, سین صاد ز, سین صاد ز, صاد is heavy letter, صاد. آپ دیکھیں منہ کا وہ چینج ہو جاتا ہے, صاد, سین ز, سین ز. ساحرون, ساحرون پڑھ لیا, رانگ ہے. ساحرون پڑھ لیا نا, ساحر, ساحر. اور صالح, صالح نہیں پڑھیں گے, صالح, صالح, صا, اور سا, سا, سا. اوکے, یسألونک ساحر. تو یہ سارے سین آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہاں سے آ رہی ہے, ٹپ آف دا ٹنگ ٹچنگ یور لوور انسائزر. بٹ ٹپ آف دا ٹنگ یاد رہے, لوور انسائزر ویئر 3 لیٹرز, سین, صاد اور ز. ٹھیک ہے, اب آتا ہے ٹپ آف دا ٹنگ جو آپ کے اپر انسائزر کے ایج پہ ٹچ ہو رہا ہے. اینڈ دس از یو آلسو نو ویری ویل. 2 لائٹ لیٹرز ہیں, ایک ہیوی لیٹر ہے. تو 2 لائٹ لیٹر میں کیا ہے, زال اسمائل کرتے ہوئے, اور ثا اسمائل کرتے ہوئے, اینڈ دین ذا اسمائل نہیں کریں گے ہم اس میں, یہ فل ماؤتھ ہے. ظالمین, ظالمین, اینڈ دین ذالک, ذالک. ٹھیک ہے, اینڈ دین ثمرہ, 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 ثمرہ نہیں پڑھیں گے, ذالک نہیں پڑھیں گے,
स्माइल करके पढ़ेंगे, एंड देन कहाँ से आया, टिप ऑफ द टंग। अब नॉन टिप टंग के लिए हम अगर चलेंगे तो नॉन टिप के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या चीज, कौन सा लेटर में हमने पढ़ा है, यानी आप इसको वैसे ही समझ लें कि आप ऐसे शुरू करेंगे नॉन टिप को, यानी कि ऑफ और कैफ से शुरू करें। ऑफ कहाँ से है, एंड ऑफ द टंग, ये नॉन टिप है, टिप से हट गए ना हम, अब किधर चले गए, अब हम पीछे जबान की जड़, रूट ऑफ योर टंग इज टचिंग योर ओव्यूला, द फर्स्ट लेटर अगर हम उसको लेंगे ऑफ, उससे थोड़ा इधर आएंगे, आगे आएंगे तो आपके हार्ड पैलेट पे भी टच हो रहा है कैफ, थोड़ा सा सॉफ्ट के लेते हुए हार्ड की तरफ ज्यादा आता है कैफ। कैफ को कॉफ नहीं बना सकते, कॉफ को कैफ नहीं बना सकते। खलक़कुम नहीं पढ़ेंगे, खलक़कुम, खलक़कुम, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉफ और कैफ आ गया तो अब आ गया आपका दौद आ जाएगा, ठीक है, लाम आ जाएगा, ये नॉन टिप है। दौद आपका मोटा पार्ट जो है जबान का एज आपके मोलर पे टच हो रहा है, दौद दौद दौद, ये नॉन टिप है। तो आपको मे बी सर्च फिलिंग ब्लैंक्स में आ जाए कि नॉन टिप लेटर, मे बी आपको आ जाए कि व्हाट आर द नॉन टिप लेटर्स, तो आप उसको बता देंगे, लेकिन आपको इतना मैं नहीं पूछूंगी कि वो कहाँ टच हो रहा है, मोलर पे टच हो रहा है, इतना नहीं होगा। आपको नॉन टिप का एक आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है, ये है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है लाम, आ जाता है लाम, आपका कहाँ जाता है लाम, यानी कि लाम जो है वो जो आपका ये वाला पार्ट है, थिन पार्ट जो है, ये आपका ये चार जो है सामने के, जो यहाँ से रुबाई से लेके कैनाइल जो आपका है वहां से लेके आपका पूरा यहाँ तक जो है वो, यानी कि पार्ट है ऐसा, जैसे कि ये इधर से लेके इधर तक, बट इट्स नॉट टिप, इट्स नॉट टिप, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हमने कॉफ पढ़ा, कैफ पढ़ा, हम दौद और लाम से पहले हम मिडिल पार्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि ये अब ऐसे बीच में करके या आप साइड का पढ़ के फिर मिडिल पे आ जाए, इट्स फाइन, बट दीज आर ऑल नॉन टिप लेटर्स टंग के, ठीक है। तो अब बीच में आपकी 3 लेटर्स आते हैं ये जबान के मिडिल पार्ट से, जीम, आप खुद देख ले, जीम शीन या, जीम शीन या, ये आपके मिडिल पार्ट से आ रहे हैं, जीम शीन या, ओके। जाहिलून, जा या लैतनी या, ठीक है। और अय्युकुम, अय्युकुम, देखिए बीच की टंग आपकी यूज हो रही है उसमें, ठीक है। और देन शीन, कुछ भी इसका वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे शहीदुन, शहीद, ठीक है, मिडिल पार्ट। तो आपके कितने लेटर्स हो गए, आप काउंट अगर कर ले तो आपके कॉफ, कैफ, जीम शीन या, लाम, दौद, ठीक है, ये आपके टिप पे होना चाहिए उंगलियों में, कि आपको याद रहे कि नॉन टिप है, ठीक है। लेकिन अब अगर बार बार जाएंगे ना आपको याद हो जाएगा कि टिप ऑफ द जो टंग से क्या लेटर आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आपके आते हैं जी नबीला, अनम्यूट करें। Sod is also a heavy letter. सौद टिप ऑफ द टंग से सफेद लेटर है, सौद सीन ज, सफेद लेटर जिसमें सीटी की भी आवाज है, लेकिन ये हैवी लेटर है, बट इट इज फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग, ठीक है। नॉन टिप हमने पढ़ लिया, सही है। अब हम उस टिप पढ़ लिया, नॉन टिप पढ़ लिया। अब मैं आती हूँ आपको लिप्स, ये सिर्फ अभी हमने ना हैवी लेटर का भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ से ये लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो लिप्स से 4 लेटर्स आते हैं, 4 लेटर्स आते हैं, ये आपकी टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए। 4 लेटर, ब, वाव, मीम, फ, ब, ठीक है, and then wow, and then meme, and then f, ठीक है। ये 4 लेटर्स आपके लिप्स से आ रहे हैं।
اور پھر آپ کی نیزل ساؤنڈ سے خیشوم کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, نیزل پیسج, نون اینڈ میم, نون اینڈ میم, بٹ the articulation point is also tip of the tongue, نون ہے اور میم ہے لپس کا, but نون اینڈ میم کا کنیکٹڈ ہے with nasal passage. اگر آپ نے nasal passage کو بند کر دیا, you cannot say this noon, you cannot say this meme. So it has to be connected with your nasal passage. یہ بھی یاد رکھیں. اگر ہو سکتا ہے یہ پوچھا جائے وہ کون سے دو لیٹرز ہیں, which are the two letters which are connected with your nasal passage. So you should know that noon and meme and what is their actual makhraj. So you should know noon ka actual makhraj and you should know your the meme's actual makhraj. تو اس طرح کا بھی کوشچن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. And this will make you think کہ او اچھا یہ دو لیٹرز ہیں, and this will make you learn more. آپ اس کے اندر آپ جائیں گے and then you will see, okay, this is what. آج سے پہلے آپ کو پتا تھا یہ, آج سے پہلے یہ بات پتا تھی کہ نون اینڈ میم کا مخرج نون ہے and it cannot be pronounced without your nasal passage, using your nasal passage. آج سے پہلے آپ کو نون کا پتا تھا کہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے. آج سے پہلے تو کیا اب مل رہا ہے ہمیں, یہ نالج مل رہی ہے الحمدللہ. And then you can pass on your these knowledge to your whoever is around you. Okay, کہ اس طرح سے آپ کو more into your قرآن کا learning کی طرف آپ جا رہے ہیں. This is all done with your makharij. Okay, this is all done your makharij. اس کا پورا ایک brief میں آپ کو picture بھیج دوں گی and then you will go through it and then you will learn, you know, with looking at the thing. جیسے اس کو بار بار دیکھیں گے تو ان کی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب ہم نے الجوف پڑھا تھا, الجوف is the part where three letters مد letters come, ٹھیک ہے. مد اصلی الف واو یا. تو اب ہم مد اصلی کی طرف آتے ہیں. صرف مد اصلی آپ سمجھ لیں. مد اصلی is a mud which you cannot increase or decrease the length, which is 2 حرکہ. مد اصلی is the origin of all مد. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 4 حرکہ لانگ. جب ہم رکتے ہیں تو ہم اس کو 4 حرکہ لانگ کر پڑھتے ہیں. مد منفصل, مد متصل, مد لازم, مد سارے بہت سارے مد ہیں, ٹھیک ہے. مد صلہ کبریٰ, مد صلہ صغریٰ, بہت سارے مد ہیں. we just learn مد اصلی سمجھ میں آ جائے تو اس سے کنیکٹڈ سارے مد کو میں آپ کے اس میں کراؤں گی انشاءاللہ. وہ تو ایڈوانس کلاس میں کرا رہی ہوں, but I will do with you. But just learn مد اصلی کیا ہے. The lengthening of the sound, 2 حرکہ which cannot be increased, which cannot be decreased. Okay, تو مد اصلی میں alif should be followed, should be, you know, before alif there should be fatha, before waw there should be dhamma, before ya there should be kasra, یعنی کہ فتحہ زبر, ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر, یا سے پہلے زیر, واو سے پہلے پیش. تو اس کے ہم نے 2 حرکہ لانگ کرنا ہے. آ ای او, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ایسا ورڈ آیا کثیرن تو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے کثیرن, کثیرن ایسے نہیں پڑھیں گے. کثیرن, کثیرن, سی 2 حرکہ, ٹھیک ہے. اس طرح سے محیطن, 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 محیطن wrong, محیط 2 حرکہ, ٹھیک ہے. غیضن, قیل, قیل, قیل نہیں کہیں گے, قیل. اچھا, قال, قال, ٹھیک ہے. اب ہم قلا کر کے نہیں پڑھیں گے. قاف الف قا, قال, ٹھیک ہے. تو آ ای او ساؤنڈ. نوحیہا, تو مد اصلی کیا ہے؟ الف واو یا. What is the mad asli thing? Like how you can define? It cannot be increased, it cannot be decreased, the length of the sound. Okay, length of the sound. What is this? The lengthening of the sound. And how you explain? You cannot increase, you cannot decrease the length. Okay, what are the letters? Alif, waw, ya. Okay, alif. Before alif, there should be zabar. Before ya, there should be zir. Before pesh, there should be pesh. ٹھیک ہے. تو اس کا اوتیا, اوتیا, او, اوتیا نہیں پڑھیں گے. اوتیا. اعوذ, اعوذ, اعوذ wrong ہو گیا. اعوذ, تو کیا چیز ہے؟
یہ میجر مسٹیک میں کیا چیز ہے؟ cannot short this sound. The length of the sound, the mad, you cannot change into haraka. اس کو کہتے ہیں حرکہ، زیر زبر پیش کو حرکہ. You cannot change mad into haraka and haraka into mad. حرکہ زیر زبر پیش. اگر یہ مشکل ہو رہا ہے آپ کو سسٹین کرنے میں تو مجھے بتا دیں. Is that okay for you all? Is it easy to go through it? Yeah. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ای پڑھا، آ پڑھا، اور یعنی کہ آ ای او یہ مد ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. مد اصلی، اوریجن آف آل مد، اوریجنل مد، اوریجنل مد اور نیچرل مد اس کو کہتے ہیں. نیچرل مد کہلاتا ہے، اور عربک میں ہم کہتے ہیں مد اصلی، مد طبعی عربک میں ہم کہتے ہیں. تو میں اس کا نام بھی دے رہی ہوں. if you can learn, if you can take it. if you cannot, just don't take pressure. آستے آستے آپ کو سب آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے مخارج پڑھے، ہم نے مد پڑھ لیا. اب ہم آتے ہیں نون ساکینہ رول which is the very very important rule. ٹھیک ہے. جو نون ساکینہ میں اگر ہم یعنی کہ ہم دیکھیں کہ نون کیا ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. نون is the noon which is pronounced and can be seen in writing. Okay, there are two یعنی نون کے آپ کے categories ہیں. ایک تنوین ہے. One is تنوین which is ٹو زبر، ٹو زیر، ٹو پیش، یعنی اس کو فتحتین کہتے ہیں، کسرتین کہتے ہیں، ضمتین. I'm not going to ask you these ones. I'm just introducing this to you. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے آپ کے نون کے رول میں آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ this is pronounced as noon but you cannot see in writing. But this is pronounced as noon. ان کیا pronounce ہو رہا ہے؟ نون. ان ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہو رہا ہے. تو ان دونوں کے رولز سیم ہوں گے. ٹھیک ہے. اب نون کے جو رولز ہیں اس میں 4 رول ہیں. آپ کو یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ نون اینڈ تنوین what are the rules. Okay, so not only ادغام is one of the rule. So کیا چیز سب سے پہلے آتا ہے؟ اظہار. ٹھیک ہے. اظہار میں نون is followed by جو ہے نون کے بعد جو ہے preceding جو آپ کے لیٹر ہوگا وہ حلقی لیٹرز ہوں گے. Then you have to do noon and tanween obvious sound and that is called izhar. Noon should be done as a obvious sound. یعنی کہ آپ کو ان اور جو نون ہے اس کی ساؤنڈ آپ کو پراپر آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کا ہم لیں گے تو آپ جیسے پڑھ لیں من غیری. ٹھیک ہے. This can be in 2 words and 1 word. You cannot. اب میں ابھی کچھ بھی نہیں پوچھ رہی ہوں آپ سے، میں صرف آپ کو یہ پوچھوں گی کہ اظہار what is اظہار. Okay, this is a noon rule, noon and tanween rule. What is izhar? This is a noon and tanween rule, which the letter noon after noon are all halqi letters. Okay, so preceding by all halqi letters. So all halqi letters میں noon اور tanween. halqi letters میں آپ کے کیا آ جاتے ہیں؟ آپ نے وہی 3 پارٹ تھروٹ کے کیے ہیں نا. تو آپ کا کیا آتا ہے؟ غین خا، عین ہا، حمزہ ہا. یہاں سے شروع کریں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے یاد نہیں ہوتا ہے تو عین غین ہا خا آپ نے اور حمزہ ہا کر لیا. عین غین ہا خا حمزہ. لیکن چونکہ ہم کیٹیگرائز کیا ہوا ہے تو اس لیے میں اس طرح سے پڑھتی ہوں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. دیز آر دا حلقی لیٹرز. تو اس کے ساتھ نون اور تنوین آئے گا. دیٹ از کالڈ اظہار. ٹھیک ہے. دیٹ از کالڈ اظہار. واٹ از اظہار؟ obvious sound. ٹچنگ دا مخرج. اتنا نہیں، بس اظہار کا آپ یہ کہہ دیجیے کہ اظہار از دا obvious sound of noon where we see noon and tanween are followed by یعنی کہ preceded by یعنی all halqi letters. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکنڈ رول. نون کا اور تنوین کا سیکنڈ رول ہے. سیکنڈ رول آپ اس کو کسی بھی کیٹیگریز میں آپ کر سکتے، کسی بھی سیکوینس میں کر سکتے ہیں. 4 رولز ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اظہار، اقلاب، اخفا، ادغام. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اظہار، ادغام.
ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں. اظہار پڑھ لیا, ادغام پڑھ لیتے ہیں. اب ادغام جو ہے there are always 2 words except 3 words which is exception which I'll teach you later, but now learn this. 2 words میں ادغام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ورڈ جو ہے وہ ورڈ ہے یرملون, یا را یر م لام نون واو, ٹھیک ہے, یرملون. اب ایک ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا, بٹ یو ٹیک اٹ, اوکے, انشاءاللہ یو ول ہیو the week to go over it. یرملون ہے, ایک ہے ادغام بالغنہ, بغنہ یعنی کہ with غنہ, اور کیا ہے ادغام without غنہ, ٹھیک ہے. یہ ہے سب سے پہلے آپ اگر لیں گے تو کمپلیٹ ادغام, انکمپلیٹ ادغام. آپ کیٹیگری بنائیں نون کی, ایک بنائیں کمپلیٹ ادغام, انکمپلیٹ ادغام, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ادغام جو ہے وہ ود غنہ, اب اس کے ساتھ آ جاتا ہے کمپلیٹ ادغام ود غنہ, انکمپلیٹ ادغام ود غنہ, ٹھیک ہے. اب کمپلیٹ ادغام آپ کا کون سا ہوتا ہے, خود اپنے ذہن سے سوچیں آپ, جس میں آپ ہاں نون میم ہے اور یا اینڈ واو. یہ انکمپلیٹ ہے, یہ انکمپلیٹ ہے, اس میں غنہ بھی ہے, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ادغام جس میں آپ کو یعنی کہ کمپلیٹ کر دیا, جس میں جو ہے وہ مرج کر رہے ہیں آپ, لام اینڈ را مل لدن کا, اس میں نون کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مل لدن کا من ربک, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کمپلیٹ ادغام کر دیا ہے. اور ایک اور کمپلیٹ ادغام ہے جو آپ نے نون کو میم شدہ, اس کی ایک پہچان ہے کمپلیٹ ادغام کی جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو فوراً جو ہمارا پاک انڈو پاک والا جو مصحف ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ رول آپ کو بتاؤں گی تو آپ شاید کنفیوز ہو جائیں. شدہ ہوتا ہے, لیکن آپ واؤ میں بھی شدہ دیکھتے ہیں جب نون کے بعد ہے, تو ایکچولی وہ ہمارے مصحف میں نہیں ہے وہ شدہ. دیٹ از فائن. میں آپ کو بس یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کمپلیٹ ادغام کے لیے لام اینڈ را کرنا ہے اور میم اینڈ نون کرنا ہے, لیکن میم اینڈ نون میں غنہ ہے. اسی طرح سے آپ اگر یعنی کمپلیٹ ادغام اور انکمپلیٹ ادغام آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے ساتھ میں ود غنہ کر دیا, وداؤٹ غنہ کر دیا, تو ود غنہ میں آپ نے کمپلیٹ ادغام اینڈ انکمپلیٹ ادغام پہلے آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ادغام اینڈ انکمپلیٹ ادغام کر دیا ہے. سمجھ آ رہا ہے یا بہت مشکل لگ رہا ہے؟ کمپلیٹ ادغام آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے, انکمپلیٹ ادغام کر لیا, صحیح ہے. کمپلیٹ ادغام کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ کمپلیٹ ادغام ود غنہ اینڈ کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ. جو لام اور را ہے وہ وداؤٹ غنہ ہوگا, اور میم اور نون ود غنہ ہوگا, تو دس از کمپلیٹ ادغام نا. ہاں, کمپلیٹ ادغام ود غنہ, کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ. یہ اگر آپ یہ بس آپ یاد کر لیں نا, جیسے نبیلہ نے کیا, ویری گڈ, ٹھیک ہے, یہ یاد کر لیں کمپلیٹ ادغام ود غنہ, کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ, یہ آپ نے کر لیا. 2 لیٹر الگ رہ گئے ہیں, انکمپلیٹ ادغام ود غنہ ہو جائے گا, نون اور واؤ. انکمپلیٹ ادغام ود غنہ یا اور واؤ. ہاں, میوں ولی یوں, یہ غنہ ہو رہا ہے. میوں ولی یوں, غنہ کیا ہوتا ہے؟ ہولڈنگ دا ساؤنڈ, نون ساؤنڈ فار 2 سیکنڈ, یہ غنہ کہلاتا ہے. تو انکمپلیٹ ہے نا وہ, کیونکہ آپ نون کی ساؤنڈ لیتے ہوئے آپ مرج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی نبیلہ. انکمپلیٹ ادغام ود انکمپلیٹ غنہ. نہیں, غنہ نہیں, کمپلیٹ غنہ ہے. غنہ انکمپلیٹ نہیں ہوتا ہے, غنہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے. مرجنگ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں انکمپلیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ادغام جیسے کر دیا نا ہم نے, ٹھیک ہے. میم اور نون کو دیکھیں آپ نے, یعنی کہ نون میم غائب, نون غائب ہو گیا نا, نون غائب ہو کے میم میں چلا گیا, کمپلیٹ ادغام ہو گیا. نون غائب ہو گیا, آپ نے میم نون کو ذرا بھی نہیں پڑھا, اس میں کچھ بھی نہیں, سائلنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے میم پہ چلے گئے ہیں. آپ جب میم پہ چلے گئے ہیں آپ, تو آپ نے اس کو کمپلیٹ ادغام کر لیا. لیکن چونکہ میم شدہ کا رول ہے, نون شدہ کا رول ہے, اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو غنہ کیا ہے. میں اس کی کچھ ایک آپ کو جیسے یہ مثال بتا دوں آپ کو اس سے پھر سمجھ میں آ جائے گا. یہ نون ہے, ٹھیک ہے, اب یہ میم میں مرج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کیا پڑھا ہے, میم. نون تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا آپ, بالکل بھی نون نہیں پڑھ رہے ہیں. میم, تو یہ کمپلیٹ ادغام ہے, لیکن چونکہ میم شدہ کا بھی رول ہے کہ آپ نے غنہ کرنا ہے, تو آپ کو خود ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا یہ غنہ ہو رہا ہے. تو کمپلیٹ ادغام ود غنہ, ٹھیک ہے, کمپلیٹ ادغام ود غنہ, یہ آپ کا ہو جائے گا. اب یہ جو کمپلیٹ ادغام آپ کا ہے یہاں پر اٹس ناٹ غنہ, کیونکہ آپ تو لام کو کوئی نون, غنہ کیا ہے خشوع یا نون اور میم کا ہے نا, یہ یہاں سے نوز, یہ جو نیزل پیسج اس کو یہاں سے جو ہوتا ہے یہ غنہ ہوتا ہے. یہ نون اور میم کی اسپیشل اس کا مخرج ہے. ادر دین دیٹ کوئی بھی کہیں پہ غنہ نہیں ہوگا ایکسپٹ نون اینڈ میم, ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ مرج ہو رہا ہے, اس میں کیوں غنہ کریں گے ہم؟ مل لدن کا, مل لدن ہو, مل ملا ملا, no noon sound is pronounced here. No noon sound, milla. یہاں پہ no noon sound is pronounced, but you have to hold on the sound of meme shadda. This is called غنہ. تو complete ادغام with غنہ, complete ادغام without غنہ, سمجھ آ گیا؟ اب complete ادغام with غنہ ایک میم بھی ہے اور ایک نون بھی ہے. من نخلقکم, من نخلقکم, من نخلقکم. تو چونکہ نون ہے تو اس لیے آپ اتنا اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں نا, کیونکہ نون میں چلا گیا نا, تو اس کا آپ اتنا نوٹس نہیں کر رہے ہیں. لیکن دیٹ از آلسو کمپلیٹ ادغام ود غنہ. من لدن اور من ربک. اگر یہاں پہ مر رحیمہ, مر رحیمہ, مر رحیمہ, نو نون ساؤنڈ ٹو بی پروناؤنسڈ. من رحیمہ نہیں ہوگا, مر رحیمہ. تو کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ, کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ, کمپلیٹ ادغام ود غنہ. اور ایک نون کا بھی ایک مثال ہے اس میں. تو میم اینڈ نون کمپلیٹ ادغام ود غنہ, نون اینڈ میم کمپلیٹ. اگر میں پوچھوں کمپلیٹ ادغام ود غنہ واٹ آر دا لیٹرز, آپ کیوں لکھیں گے نون اینڈ میم؟ میں پوچھوں گی ان کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ واٹ آر دا لیٹرز؟ لام اینڈ را, ٹھیک ہے. پھر میں پوچھوں گی کہ ان کمپلیٹ ادغام ود غنہ یا اینڈ واو, یا اینڈ واو. تو آپ کا یہ ہو جائے گا حبا ونباتا, حبا حبا, نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس میں, حبن ہے نا, نون ہے نا. تو حبا حبا حبا, یہ جو ہم ہولڈ کر رہے ہیں نا یہ ساؤنڈ, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا حبا ونباتن ایسے کر کے پڑھ لیا, دس از رانگ بیکاز وی ہیو ٹو ڈو غنہ ہیئر. غنہ مینس ہولڈنگ آن دا ساؤنڈ, ٹھیک ہے. ایمانا وقالوا, ایمانا, ایمانا وقالوا, ایسے ہم پڑھتے ہیں. How we have been reciting these words, ایمانا وقالوا, ایمانا وقالوا, this was wrong. ایمانا وقالوا, ایمانا وقالوا. آپ خود دیکھیں جب آپ اس طرح سے ریسائٹ کریں گے, this is the way you will life. یعنی کہ کوئی پڑھ رہا ہو, آپ سن رہے ہوں, آپ کو خود اپنی ریسیٹیشن اچھی لگے گی, کیونکہ دس از دا وے ٹو ریسائٹ. جو جبرائیل علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سکھایا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صحابہ کرام کو سکھایا تھا, اور وہ ہم تک کیسے پہنچے, حفص اور عاصم کے تھرو آیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم ان کی یعنی پڑھ رہے, اور یہ میجر رول میں سے بیسک اینڈ ویری میجر کہنا چاہیے کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ نون کے رول ہو گئے جی. یہ جیسے یجیبو ہے, ایک لفظ ہے نا یجیبو, اس میں غنہ تو نہیں ہے, اس میں ہم نے صرف 2 حرکہ لانگ کیا ہے یا کو, یجیبو. آپ اب وہ مد کی طرف لے کے جا رہی ہیں, یہاں پہ کوئی نون نہیں ہے نا. اچھا سوری, یس یس. ہاں یہی میں وہ ہو رہا نا کہ تھوڑا سا وہ آپ یعنی جب بہت ساری نالج ایک ساتھ آپ کو مل رہی ہوتی ہے نا, دین یو گیٹ کنفیوزڈ. تو چونکہ یہ ریویژن کی کلاس ہے تو ٹیک اٹ ایزی, آہستے آہستے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا سسٹین کریں گے. آپ پریشان نہیں ہونا ہے کہ وہ ایک ساتھ اتنی ساری مل گئی ہے تو ہم کنفیوز ہو رہے ہیں نا. آپ بس یہ یاد رکھنا ہے نون اور تنوین یہ نون کے رولز ہیں,
جو اظہار ابھی ہم نے پڑھا، ادغام پڑھا، ٹھیک ہے. اب اخفا پڑھتے ہیں، لیکن کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے. جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں نا، کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. یرملون جو ہے وہ ادغام ہے، یرملون ادغام ہے، جو ہم نے ود غنہ وداؤٹ غنہ کرا ہے، ٹھیک ہے. کمپلیٹ اور انکمپلیٹ کیا ہے، صحیح ہے. اس سے پہلے اظہار تھا جو حلقی لیٹرز تھے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اخفا. اخفا بھی ہم تھرو آؤٹ اپنے اس میں رول میں دیکھتے ہیں، یعنی قرآن کی ریسیٹیشن میں اخفا بہت ہے. جیسے ان کنتم، یہ 15 لیٹرز سے. یہ کیوں ہے اخفا؟ واٹ از اخفا؟ میں اتنا بس آپ کو ہاں، hiding the, what is اخفا؟ hiding the sound. What are the letters? 15 letters. 15 letters اگر آپ کاؤنٹ کریں اپنی انگلی میں، اپنے فنگر پہ آپ کاؤنٹ کریں، یرملون کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، حلقی لیٹرز کو ہٹا دیں. اب جو لیٹرز بچ رہے ہیں اگر میں آپ کو ویسے کاؤنٹ کر کے بتاؤں، ٹھیک ہے، اور اقلاب کا لیٹر با ہٹا دوں، اقلاب کا لیٹر با ہٹا دوں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اخفا کے لیے. تا آ جائے گا، سا آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیم آ جائے گا. ہا حلقی ہے، ہا کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے. خا حلقی ہے، حلقی لیٹر ہے، اس کو ہٹا دیں گے، ہا خا، ٹھیک ہے. دال یہ بھی اخفا میں آ جائے گا. کیوں اخفا کرتے ہیں؟ یہ جب لیٹرز آئیں گے جو حلقی لیٹرز نہیں ہوں گے، جو یرملون نہیں ہوں گے، جو با نہیں ہوگا، تو آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ، اس میں بھی اس کو کہتے ہیں غنہ، لیکن اس کا غنہ اخفا والا غنہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ان کنتم، آپ نے ہولڈنگ آن دا ساؤنڈ کیا ہے، ہولڈنگ آن دا ساؤنڈ، دس از کالڈ غنہ. تو اب اس غنے کو ادغام میں سے نہیں ملانا ہے. ادغام کا غنہ is different with نون and نون تنوین، ٹھیک ہے، with یرملون. نون اور تنوین with یرملون، یا را یرملون، لام واو نون، ٹھیک ہے، وہ اس سے ہے. اخفا کا جو غنہ ہے یہ ہائڈنگ ساؤنڈ کر رہے ہیں، ہم نون کو ہائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نون کو ہم نون کی طرح نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے، بتایا گیا ہے کہ نون کی ساؤنڈ 15 لیٹرز سے آپ نے ہائڈ کرنا ہے. ان کنتم، ان کنتم، ان کنتم آپ نے پڑھا، یہ آپ نے غلط پڑھ دیا. آپ کی زبان مخارج پہ ٹچ نہیں ہوتی ہے اخفا میں. articulation point پہ it will not touch the articulation point, so it has to be hanging. ان کنتم من تا، اور کیا یہ من ذالک، من ذالک، من ظالم، من ظالم، اس طرح سے آپ نے یعنی پڑھنا ہے. تو 15 لیٹرز، اس کے بھی میں آپ کو اخفا کا بھی میں آپ کو وہ پیج بھیج دوں گی. یو گو اوور اٹ، یو ڈونٹ، یعنی کہ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ او یہ کس طرح کا یہ چیز آ گئی ہے، یہ تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے نہیں سمجھ میں آئے، یو میسج می 1000 ٹائم، آئی ول آنسر. میں دنیا کے کسی کونے میں ہوں گی، ہاں الحمدللہ کسی بھی کونے میں ہوں گی، نیور ہیزیٹیٹ ٹو آسک می، نیور آسک می. میں تھوڑا سا ٹائم لوں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن میں جواب ضرور دوں گی انشاءاللہ. کبھی بھی میں پریشر نہیں لیتی ہوں، نیور. الحمدللہ بچے سے ریلیٹڈ کوئی آ جائے، بڑوں سے ریلیٹڈ آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے ٹائم میں ویسی برکت دے دیتے ہیں. جتنا میں اس میں جاتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس میں برکت دیتے ہیں. یہ ہو گیا اخفا کے 15 لیٹرز، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں لاسٹ ون، اقلاب. 4 رولز ہیں نا، نون اینڈ تنوین کے 4 رولز ہیں، آپ یاد رکھ لیں. ابھی اظہار، ادغام، اخفا، اب اقلاب آ گیا ہے. اقلاب از ویری ایزی. جب نون کے اوپر آپ دیکھیں گے چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا با ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با آ جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نون ہیز. اقلاب مینس ٹرننگ اوور. ٹرننگ اوور، what you turning? Turning noon into meme. Why? To make the pronunciation easy. This is what I have learned. ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح سے آتے تھے. Why? یہ کیوں؟ What is turning over? Noon is turning over into meme. Why you have turned over? Because to make it pronouncing easy. This is what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آیا، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کا ہم اگر دیکھیں، انبتنا،
یہ 2 words میں بھی ہوتا ہے, 1 word میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ادغام از اونلی 2 words, باقی سب 1 word میں بھی ہوتا ہے. تو اظہار بھی 1 word میں ہوتا ہے, 2 word میں ہوتا ہے. اس کے پیچھے میں نہیں جاتی ہوں, اس کو میں لیٹر آن آپ کو سمجھاؤں گی لیٹر آن. آپ نے 4 رول یاد رکھنا ہے بس. واٹ آر دا 4 رولز؟ پہلا ہم نے اظہار پڑھا, ادغام پڑھا, اخفا پڑھا, ہائڈنگ دا ساؤنڈ, اینڈ ناؤ اقلاب ہے. اقلاب از ٹرننگ اوور. نون has turned into meme when it is followed by ba. ٹھیک ہے, جو preceding letter ہے وہ ba ہے. Okay, when the next letter is ba, then this noon has turned into meme. When the next letter is ba, this noon has turned into meme. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اور اس کی اگر میں آپ کو example دوں تو جیسے من ہے اور با آ گیا. ٹھیک ہے, اس کا کیا ہے یہ دیکھ لیں. یہ نون ہے, اس کے اوپر چھوٹا سا میم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں میم بنا دیا؟ turned over, this turn has turned into meme. Why? Because the next letter is ba. تو من بعدی ہم نہیں پڑھیں گے, من بعدی ہم نہیں پڑھیں گے, ہم کیا پڑھیں گے؟ من بعدی. ٹھیک ہے, بالجنبی. دیکھیے 2 word میں تھا, یہ 1 word میں. بالجنبی, جن بھی نہیں پڑھیں گے, جنبی. یہ چھوٹا میم کوئی بھی مصحف ہو, چاہے عثمانی اسکرپٹ ہے چاہے انڈو پاک ہے, سب میں میم ہوتا ہے. لَيُنبَذَنَّ and it has غنہ as well. یہ یاد رہے, یہ غنہ ہے اس میں بھی, means کہ holding on the sound of meme. ٹھیک ہے, اس کا اقلاب کا ایک جو آپ بتائیں گے, اقلاب اور اخفا دونوں میں غنہ ہوتا ہے. ادغام میں ہم نے جو ہے کمپلیٹ ادغام وتھ غنہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ پڑھا ہے. میں اتنا آپ کو کنفیوز نہیں کروں گی, ویری کلیئر اسٹریٹ کوشچن ہوں گے جو آپ یو کین آنسر اٹ. اوکے, وہ اس لیے میں ابھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہو. اچھا اس میں بھی غنہ تھا, اچھا اس میں بھی غنہ ہے, تو وہ نون تھا تو یہ میم ہے. کچھ نہیں, آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اقلاب اور اخفا میں بھی ہم غنہ کرتے ہیں. This is you have to do with your recitation. This is what you have to do with your recitation. Okay? تو recitation میں آپ کا یہ آنا ضروری ہے غنہ with اقلاب with اخفا. ادغام میں ہم نے 2 categories پڑھی تھی, without غنہ with غنہ. without غنہ لام and را. ٹھیک ہے, اور with غنہ تھا complete اور incomplete. with غنہ complete and incomplete, confused نہیں ہونا ہے. with غنہ complete میم and نون. ٹھیک ہے, with غنہ incomplete نون and واو. یہ آپ جو ہے نا یہ بار بار اس کو دیکھیں گے نا, انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. بالکل پریشان نہیں ہونا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لیں جتنا آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے آپ نے جو میں نے مخارج بتائے اس کی طرف چلے جائیں, پھر اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اس میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے ہم جو لاسٹ چیز ہم کر رہے ہیں وہ میم کے رول بھی میں آپ کو بتا دے رہی ہوں. بہت ایزی ہے, صرف 3 آپ کے اس میں رول ہوتے ہیں. ایک اظہار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک میم شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اظہار میم شفوی کیونکہ نون سے ڈیفرنٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ادغام شفوی. ادغام شفوی کیونکہ میم اور میم بس اس سے ہوتا ہے ادغام. میم ختم ہو رہا ہے اور دوسرا میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ ادغام ہو رہا ہے. اور شفوی اور غنہ یعنی یہ ڈفرنٹ میم کے رول ہیں. جب اینڈ لیٹر میم ہے اور دوسرا لیٹر میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, دس از کالڈ میم شفوی رول. ڈونٹ گیٹ کنفیوز وتھ نون ادغام رول. میم کے اندر اینڈ ہو رہا ہے اور میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیکسٹ ورڈ, دس از کالڈ ادغام شفوی. میم سے اینڈ ہو رہا ہے اور با سے سٹارٹ ہو رہا ہے, دس کالڈ اخفا. اخفا شفوی, ناٹ اقلاب. اقلاب نون میں اسی میں چھوٹا میم ہوتا ہے, لیکن یہ بڑا میم پراپر میم ہے. اس کے بعد با آئے گا تو اس میں وہی یعنی اس کو اخفا کے نام سے کہتے ہیں. ہائڈنگ ساؤنڈ ہوتا ہے یہ میم کا, جو کہ بہت آپ ہائی لیول کی ریسیٹیشن میں آپ ہائڈنگ ساؤنڈ کو جج کر سکتے ہیں. ادروائز آپ ایسے ہی لکھتے ہیں ترمیہم بحجارۃ بحجارۃ. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے آپ لیتے ہیں.
سمجھ میں آیا؟ یہ والے میم شفوی کا میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ نون شفوی کا رول تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے ایک پوچھنا تھا، دیکھیں اگر میم کے بعد میم آئے تو اس کو کہتے ہیں میم شفوی. اگر میم شفوی کا ادغام، میم شفوی کا ادغام، میم شفوی کا ادغام. میم شفوی نام ہے کیونکہ لفظ سے آ رہا ہے، شفوی لفظ کو کہتے ہیں، تو میم شفوی کا ادغام ہے. اوکے، اور اگر میم کے بعد با آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں اخفا شفوی. یس، ٹھیک ہے، اخفا شفوی. اور باقی سارے جتنے بھی لیٹرز میم کے بعد آ جائیں گے سب کا اظہار ہوگا، سب کا اظہار ہوگا. صرف 2 لیٹرز ہیں جس میں رولز میم کے آ جاتے ہیں، ایک میم کے بعد با ہوگا اور ایک میم کے بعد میم ہوگا. میم کے بعد میم ادغام ہے، میم کے بعد با ہے اخفا ہے. سارے میم کے بعد آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی کہ میم کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے. اخاہم صالحا، اب یہ دیکھیں، اخاہم صالحا، اخاہم نہیں پڑھیں گے آپ، اظہار ہے یعنی quickly. اظہار means you have to pronounce the letter and then quickly go to the next letter. You cannot hold on the sound, no gunna. تو اس کو کہتے ہیں اظہار، اس کو ہم اظہار شفوی. ہاں اظہار شفوی، ٹھیک ہے. ادغام شفوی، میم کا نام نہ لیں، شفوی کا بھی نام لے لیں تو آپ کو یہ نام ہے اس کا. اظہار شفوی، اخفا شفوی، ادغام شفوی، 3. اوکے، ناؤ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا سب کے؟ جی ٹھیک ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، بس اس سے زیادہ میں اور آپ لوگوں کو نہیں رولز دوں گی. میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں اسما پر؟ ایک نہیں 10 پوچھیں. سوری فی الحال میرا کیمرہ آف ہے کیونکہ میں کھانا پکا رہی ہوں. بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. مجھے شکل دیکھنی ہے، میری شکل نہیں. ڈر جائیں گی. نہیں، میں نہیں ڈرتی ہوں. چلو کوئک والا دکھا دیتی ہوں. ٹھیک، چلو گڈ. مجھے یہ پوچھنا تھا، ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا ہے تو کافی حد تک پتا ہے مگر رولز کے نام نہیں پتا. مطلب ہم لوگ یہ کرتے ہیں مگر مجھے رول کے نام نہیں پتا. اچھی بات ہے نا کہ رول کے نام. یس اٹ از امپورٹنٹ. میں چھوٹے بچوں کو بتاتی ہوں ایک چیز، ایک رول کو اور میں بھول گئی ہوں، سوری. ایک بہت ضروری امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ میں چھوٹے بچوں کو بھی بتا رہی ہوں. سب کہیں گے وہ ایک اور رول آ گیا، لیکن یہ رول بہت امپورٹنٹ رول ہے. قطب جد کسی نے یاد نہیں دلایا. قطب جد کا میں پوچھوں گی، واٹ از قطب جد؟ باؤنسنگ بیک ساؤنڈ. یس اٹ از باؤنسنگ بیک ساؤنڈ. تو یہ میں نے بچوں کو بھی بتایا ہوا ہے، تو بچے بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے یاد رکھا ہوا ہے. تو دس از امپورٹنٹ بیکاز دین یو کین ایکسپلین وائی. جب تک کہ آپ رولس نہیں سمجھیں گے وائی یو آر ڈوئنگ، کیوں کر رہے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے. آپ نے قل هو اللہ احد آپ نے تو پڑھ لیا صرف کیونکہ وہ آپ کو رٹوایا گیا ہے. بٹ اگر اس کے ساتھ آپ نے رول پڑھ لیا تو آپ پورے قرآن میں آپ رولس اپلائی کریں گے کیونکہ آپ کو پڑھایا گیا ہے. آپ دیکھیں گے، خود اپنا جج کریں. جب آپ کو جو سورہ یاد کرایا گیا ہے اسی طریقے سے وہ آپ نے کر لیا. اور جب آپ پورے قرآن، یعنی میرے وہاں ایک حافظ القرآن بچہ ہے میرا داماد ماشاءاللہ، تو وہ بہت اچھے سے پڑھتا ہے. تو میں کہتی ہوں تمہیں یہ رول پتہ ہے؟ کہہ رہا نہیں آنٹی مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے کہا تو تم کو اتنے اچھے سے تم نے پڑھا، ڈو یو نو دس رول؟ کہہ رہا نہیں آنٹی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو تم ایسی بس پڑھ جاتے ہو، رول نہیں پتا ہے، رول تو سمجھنا چاہیے. تو چونکہ اس نے یاد کیا ہوا ہے نا، دین ہی از ناٹ گوئنگ ٹو مس اٹ. آپ نے جو سورہ یاد کی ہوئی ہے نا وہ آپ مس نہیں کریں گے. لیکن اب جب آپ بیچ میں آپ کو میں قرآن دوں پڑھنے کے لیے، یو ول ناٹ اپلائی دیٹ رول بیکاز یو ڈونٹ نو. تو جب آپ نے وہ رول کو سمجھ لیں گے نا، تو ویر ایور یو سی دال، ویر ایور یو سی قاف، ویر ایور یو سی دا طا اینڈ وتھ سکون، then you will do bouncing back. اطعاما اطعاما، آپ کہیں گے اطعاما اطعاما اطعاما. اچھا اب جو با کے ساتھ ہے، آپ با پڑھ لیا تبت یدا ابی لہب وتب، وتب ایسے پڑھا. یہ چونکہ یاد ہے نا آپ کو، وتب وتب آپ کے لپس بند ہو کے پارٹ ہوگا فوراً. یہ ہے قلقلہ، like touch them and then straight away you have to touch it and then shake it. This is called qalqala. This is called bouncing back. مطلب جیسے نون
جیسے وہ جو نہیں ہے مرج ہو رہا ہے ہاں نون غنہ، تو یہ جو ہے یہ میں جب پڑھتی ہوں تو میں ویسے ہی پڑھتی ہوں. ہاں تو ایک غنہ آپ کو پتا ہے نا، کیونکہ میم شدہ اور نون شدہ. اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ غنہ کیا ہے تو میوں ولی یوں، اس میں بھی غنہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نون اینڈ واؤ پہ غنہ کر رہے ہیں، آپ میم شدہ نون شدہ میں مرج کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ لام پہ بھی غنہ کر رہے ہیں because they have been using that one. There's no غنہ. مل لدن کیا مل، this is wrong. Two lam to be shown, but no staying, no holding the sound. Mil ladun kya mil ladun milla. Two lam show کریں گے but not milla. یہ ہے آپ کو سمجھ. اس چیز کی آپ جب آپ سمجھ کریں گے نا، جب یعنی آپ یعنی نون شدہ میم شدہ، تب آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ غنہ کا تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ why we are learning these rules. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. تو سب کو قطب جد بھی سمجھ میں آ گیا. قاف قا با جیم دال is a bouncing back. What is this? These letters. اگر میں اس طرح سے پوچھوں یا میں اس طرح سے پوچھوں what are the قطب جد letters، آپ اس کا نام بتا دیے گا. what you do in قطب جد letters. maybe next سوال یہ ہو، یا اس کو دوسرے طریقے سے میں بولوں گی. تو you should know that these are the letters. When it's on سکون we do قلقلہ، we do bouncing with سکون. یہ یاد رہے. اس کے پر زبر زیر پیش ہوگا تو کے پر، تو ہم نہیں اس پہ قلقلہ کریں گے. اس پہ آ کے ہٹ ہوگا تب اس کو جو ہے نا قلقلہ کریں گے، یعنی رکیں گے اس پہ. جی آپ شکل بھی دکھائیں اپنی. میں تو غصہ ہونے والی تھی کہ جو لوگ ویڈیو آف کر کے بیٹھے ہوئے. کیوں آف کر کے بیٹھے ہوئے؟ تجوید میں رول ہے. مجھے کیونکہ میں پڑھانے میں لگی ہوئی نا، آئی ڈیڈنٹ کہ میں بیچ میں نہیں وہ کر سکی ہوں. مجھے بہت اب وہ غصہ آنے لگ گیا کہ اگر میں سب کی کالی کالی شکل دیکھوں گی نا، کالے بیک گراؤنڈ اور وائٹ شکل، ڈونٹ بی لائک دیٹ. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو بی آن دی اسکرین. ٹھیک ہے، یہ رسپیکٹ ہے. یہ آپ کی، اگر آپ مجھے ذرا سا بھی رسپیکٹ کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو بی آن دی اسکرین. Because you know یہ ایک مجھے خود اچھا لگتا ہے نا، and you have to respect my wish کہ اگر میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں، why not؟ کیوں مسئلے ہیں آپ کو بند کرنے کے ویڈیو؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے نا کہ I just wanted you to be ایک دم isolate ہو کر، ایک دم فوکس ہو کے پڑھیں. then I feel more یعنی کہ میرے اندر اور انرجی آتی ہے. نہیں بس میں بہت فوکس تھی، دیکھیں سب کچھ لکھا ہے بٹ کیمرہ. تم بھائی شکل بھی مجھے نظر آئے نا، آپ تو اپنے ہو رہے ہیں، فوکس ہو کے کر رہے ہیں. کسی نے انکار تھوڑی کیا. جلدی بولو، اب مجھے جانا ہے. اور یہ جو میم کے رول آپ نے بتائے تو 3 ہیں، اظہار شفوی، ادغام اور اخفا شفوی. تو جو اظہار شفوی ہے تو میم سے میم، سوری یہ ادغام شفوی ہے میم سے میم. اظہار از all letters except میم اینڈ با. یہ یاد رہے. اظہار all letters except میم اینڈ با. ٹھیک ہے، میم آئے گا، جب میم کے بعد میم آئے گا یہ ادغام ہو جائے گا، میم کے بعد با آئے گا اخفا ہو جائے گا. all letters are اظہار means quickly pronouncing. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا اخواہم صالحہ، اخواہم صالحہ، اخواہم صالحہ. wrong. اخواہم صالحہ، ہم لپس کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے، لپس کو بند کرنا ہے and then straight away اخواہم صالحہ go to the next letter. this is called اظہار. ٹھیک ہے، میں مجھے نا وہ سوری اس کا رول بالکل میں کنفیوز ہو گئی ہوں. وہ جو آپ نے بھی غنہ ود غنہ، ادغام ود غنہ اور ادغام وداؤٹ غنہ، وہ تو پتہ ہے پڑھنا مجھے آتا ہے آپا، لیکن یہ رول سم ٹائم مجھے یاد رہتے ہیں، سم ٹائمز. اتنی سی بات یاد کرو، صرف اتنی سی بات کہ کمپلیٹ ادغام، انکمپلیٹ ادغام. کمپلیٹ ادغام میں لام اور را ہے اور میم اینڈ نون ہے. انکمپلیٹ میں واو اینڈ یا ہے. اب غنہ لے لیتے ہیں. ود غنہ، وداؤٹ غنہ. ود غنہ میں میم اینڈ نون ہے، نون اینڈ واو، یا اینڈ واو ہے. غنہ like میوں، this is called غنہ. من یقول، ٹھیک ہے، من یحسب. تو یہ نون جار حبا ونباتا، ان ساؤنڈ بھی واو میں جا رہا ہے، ان ساؤنڈ یا میں جا رہا ہے. دس از غنہ.
but it is incomplete. ایک جو ہے آپ کا incomplete ہے بس. Just noon and tanween with واو and یا incomplete ہے, but غنہ ہے اس میں. باقی 2 complete ہیں, یعنی 4 letters complete ہے, لیکن اس میں 2 یعنی غنہ ہے, 2 without غنہ ہے. یہ یاد رکھنا ہے. 2 غنہ ہے, 2 without غنہ ہے. کمپلیٹ ادغام میں 2 غنہ ہے, 2 کمپلیٹ ادغام میں لام اینڈ را جو ہے وداؤٹ غنہ ہے, اینڈ میم اینڈ نون وتھ غنہ ہے. دیٹس اٹ. یہ آپ کے فنگر پہ آ جائیں گے جب بار بار آپ سمجھیں گے تو. ایک سمپلیفائی کرنے کے لیے اگر آپ ین منہ کا ایک لفظ یاد رکھ لیں نا, ین منہ کا یاد کر لیں, بالکل, تو اس میں غنہ ہے. ہاں, ین منہ کو یاد کر لو, ٹھیک ہے, اور لام را کو الگ کر لو, بس اس میں غنہ ہے. گڈ. میں نے ایسے ہی یاد کیا تھا, ایسے ہی رکھا تھا. ابھی میں بتانے میں اتنی چیزیں بتا رہی ہوں تو ایک نہ ایک چیز مس ہو ہی جاتی ہے. ویری گڈ. اوکے, ین منہ وتھ غنہ, ٹھیک ہے, بس یہ یاد رکھنا ہے. اور اس میں ین منہ میں کیا ہے, میم اینڈ نون, یو نو دیٹ کمپلیٹ ادغام, اینڈ نون اینڈ واو از انکمپلیٹ ادغام. صحیح ہے, تو اب اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں. تو یہ آپ کو بہت چیز پوچھنا تھا. ہاں پوچھ لیں. آپا لپ لیٹرز آپ نے بتائے تھے 5 بتائے تھے, فا, میم, با, واو, اور 5th کون سا ہے؟ 4 لپس میں 4. ہاں, صرف 4. ٹھیک ہے. عرشی کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں, صبا کی طرح ہی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. صبا اور عرشی بہنیں ہیں نا, دونوں کا ہنسنے کا, دونوں ماشاءاللہ دونوں ایک جیسے سملر لگ رہی ہیں. عرشی مجھے پیارے پیارے میسج اور ریسیٹیشن آتی رہتی ہے. میں یہ سوچی تھی کہ عرشی کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, تو دیکھو دیکھ لیا. دیکھو نا, ہاں, ایک میرا بھی تو انٹریکشن ہونا چاہیے نا آپ لوگوں کے ساتھ. تو اب کچھ لوگ لگا کے چلے گئے جن کو ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا اور اسکرین پہ بھی نہیں آیا. اٹ مینس کہ دے ہیو پٹ آن دا ویڈیو واٹ ایور ریکارڈنگ پہ. اس طرح سے میں نے پکڑ لیا ہے. جب میں کہتی ہوں تو فوراً جو لوگ آ گئے, اٹ مینس کہ دے آر دیئر, اینڈ دین فیو ناٹ دیئر, سو اٹ مینس کہ وہ لگا کے چلے گئے. اٹس فائن. اب میں ان کو بعد میں پکڑوں گی. ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں, نیا سال مبارک کہہ سکتے ہیں.